جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میرا پاکستان آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام۔ آپ کی کالز بھی آج ہم لے رہے ہیں، اور آج جو بھی آپ کا موقف ہے ان دو ٹاپکس پر، جو بیت اللہ مسعود کی ہلاکت اور اس کے بعد جو ڈرون حملوں میں اضافہ، دہشت گردی میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا، اس پر ہم تھوڑی سی آج بحث کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم آج بات کر رہے ہیں سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی جو رہائی ہے، جو جس طرح پلیٹ میں رکھ کے جو ہے ان کو رہائی دی گئی ہے، اور بڑا ڈرامائی انداز سے ان کو رہائی دی گئی ہے۔ یہ تجزیہ نگار کر رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے ساتھی میرے طرف بڑے غصے میں دیکھ رہے ہیں سر۔ یہ تجزیہ نگار جو ہے ان کی، جب پرویز مشرف صاحب کو قید کیا گیا، جب پرویز مشرف صاحب کو گرفتار کیا گیا، اسی وقت یہ چائے مگوئیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ تجزیہ نگار، کالم نگار، رائٹر، جس طرح آپ نے مکمل طور پر رد کر دیا ان کی اس بات کو کہ سب کمٹمنٹ ہے، ڈرامہ ہے، یا جو کچھ بھی ہے، یا میاں صاحب جو وہ صرف پلے کر رہے ہیں رول، اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عزت مآب الحاج افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ بھی ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی تجزیہ نگاروں نے باتیں کی۔ چیف جسٹس کے ذرا ریئیکشن پہ تھوڑا سا بات کریں گے کہ وہ کیوں اتنا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو بڑے ایکشن وغیرہ لیے تھے۔ لگ یہ رہا ہے کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ خاموشی کی تو خیر انہوں نے بڑی خاموشی میں انہوں نے بڑا ہلچل مچا کے رکھی ہے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جب مشرف صاحب کا لاسٹ کیس، بھگتی کیس میں جیسے ہی ان کی ضمانت ہوئی تھی، تو انہوں نے دفعہ 107 لگا دی تھی بیچ میں دہشت گردی کی، جسٹس صاحب نے 62-63 کے تحت۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہماری قوم کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ اعتزاز حسن صاحب نے قل ہو اللہ پڑھی جو ان سے پوری نہیں پڑھی گئی۔ یہ واقعہ ماضی میں بھی رحمان ملک صاحب سے بھی آیا ہے۔ وہاں پہ 62 اور 63 کا اطلاق جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتا، اور جیسے ہی مشرف صاحب کی بات آتی ہے تو چیف جسٹس سمیت پشاور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی مشرف صاحب کے دہشت گردی کے کیس بھی نظر آ جاتے ہیں، انہیں ماورا عدالت قتل بھی نظر آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ویسے بھی کوئی بیچارہ اپنی علاقت سے بھی ہو تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اٹھا کے مشرف صاحب پہ ڈال دیں۔ ٹھیک۔ باقی آپ نے سب نے دیکھا ہے غازی عبدالرشید کیس میں بھی، جبکہ پہلی بات تو یہ میری سمجھنے سے قاصر ہوں میں خود، کیونکہ جب FIR میں فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ میں ہی آپ کو پولیس ابتدائی طور پہ ہی بے گناہ ثابت دے رہی ہے، تو پھر اس کیس کو عدالت کا کیوں ٹائم ضائع کیا گیا؟ یہ ججز کی ہی وہ، جیسے آپ نے ابھی عرض کیا کہ یہ ججز کی ہی وہ چیز تھی جو ججز نے ایک اپنی ذاتی جو ہے نا ذاتیات کو نکالا ہے، جبکہ مشرف صاحب ہر دور پہ کہتے رہے کہ مجھے پاکستان کی عدلیہ پر بھروسہ ہے، انصاف ہونے کی پوری توقع ہے۔ اسی لیے یہ آپ کے سامنے یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ واحد پرویز مشرف صاحب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کیا، انہیں کوئی زبردستی نہیں لے کے آیا، نہ کوئی زبردستی لے کے جا سکا۔ ٹھیک ہے، کالر جعفری صاحب کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں جی شاکر بات کر رہا ہوں لندن سے۔ شاکر صاحب فرمائیے گا جناب۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے ٹی وی، حالانکہ میں نے بند کیا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ آپ نے، مجھے تو ہنسی آئی ہے، آپ نے شروع میں ایک بات کی ہے، آپ نے مہمان سے آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ مشرف صاحب والا جو ہے آزادی جو ہے یہ کہیں مکمکا تو نہیں ہے، اس پہ مجھے خوب ہنسی آئی ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو یہ 2-3 باتیں مختصر الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تنقید کرتا ہے یا ملک پاکستان اور اس کے عوام یا اس کے حکمرانوں کی جو ان کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک۔ تو حل 1000 کالر بھی آ جائے نا آپ کا آئندہ، تو اس کو وہ آپ کو حل نہیں بتائے گا۔ جو حل میں بتا رہا ہوں اس کے سوا کوئی حل بتا نہیں سکے گا آپ کو۔ ٹھیک، آپ کا موقف۔ پہلی بات تو یہ کہ مذہب کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جب قومیں بگڑ جاتی ہیں اور پارا پارا ہو جاتی ہیں تو ان کو کوئی بھی ایک ہاتھ پر اکٹھا نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو خدا کھڑا کرے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں تمام سیاستدان، عدالتی نظام سے تعلق رکھنے والے لوگ، علماء، ملا، مولوی، طالبان، جاگیردار، تمام مادہ پرست ہیں، اپنے اپنے ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں جس کو قوم یا ملک سے ہمدردی ہو۔
اور اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی ہمدردی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھی ایسا نہیں جس کا قول اور فعل ایک سا ہو اور خدا تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ، آپ سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور نیک عمل بجا لانے والوں کے ساتھ کہ ان میں وہ ضرور خلیفہ بنائے گا، ٹھیک، جیسے کہ وہ بناتا رہا ہے. تو اگر ان میں کوئی ایک بھی ایسا شخص ہوتا جو کہ خدا ایمان لانے کے بعد خدا تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہوتا صحیح معنوں میں، تو لازمی خدا تعالیٰ ان میں ایک خلیفہ بناتا، اور جب خلیفہ بن جاتا خدا کی طرف سے تو یہ سب اس کے ہاتھ پہ اکٹھے ہوتے. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ شاکر صاحب، آپ کا موقف ہم تک پہنچا. یہ حالہ آپ نے بتایا، یہ آپ کا موقف ہے، کوئی اتفاق کرے نہ کرے اس کا بھرپور حق ہے. اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں عبدالرؤف حسرت دوبارہ حاضر ہوا ہوں. میری کال ڈراپ ہو گئی تھی. جی راؤ صاحب مختصر بتائیے پلیز. تھوڑی سی بات رہ گئی تھی. جی ایک آپ کے سوال کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ دہشت گردی پاکستان میں بڑھے گی یا کم ہوگی. سوال یہ ہے کہ اگر طالبان دہشت گردی کم بھی کر دیں تو جو لشکر طیبہ ہے، لشکر جنگوی ہے، یا سپاہ صحابہ ہیں، یا لشکر ایک اور تھا جو لشکر پتہ نہیں کون سا، 3-4 لشکر ہیں جو کل تنظیمیں ہیں، ایک تو وہ بھی دہشت گردی کرتی ہیں، اور جو 1000 دینی مدرسے ہیں جہاں پر غریب مسلمانوں کے، دیہاتی جو مسلمان ہیں غریب، ان کے بچوں کے برین واش کر کے ان سے خود کا حملے کروائے جاتے ہیں. ہیلو راؤ صاحب، آپ کی کال جو ہے کٹ گئی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا موقف پہنچ گیا ہم تک. پاکستان میں جو مدرسے ہیں ان پر جو وہ بات کر رہے ہیں. اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی جی میں خواجہ عبدالغنی بول رہا ہوں اسلام سے. بڑا اچھا ٹاپک آپ نے شروع کیا ہوا ہے. خواجہ صاحب میں فرمائیے. 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں 4 ماہ کے بعد 4 کیسوں میں سے اس شخص کو ضمانت ہو گئی ہے، اور زرداری 11 سال تک ایک صرف کیس میں 11 سال جیل کاٹی ہے اس نے. یہ سب ملی بھگت ہے. نواز شریف صاحب نے، نواز شریف کے ساتھ یہ طے ہو گیا تھا سعودی عرب والوں کی طرف سے کہ اس کو آپ نے 2-3 ماہ میں بیل کر دینی ہے چاہے کچھ بھی ہو، اور وہی کچھ ہوا. مجھے بتائیں آپ یہ کہاں کی عدلیہ ہے، کہاں کی عدلیہ کہ ایک بندے نے اتنے جرم کیے، قوانین توڑا ہے، دفعہ 6 اس پر لگتی تھی، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ نواز شریف کی ملی بھگت سے ہوا ہے. میں صاف آپ کو قوم کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے خواجہ صاحب، آپ کا موقف ہم تک پہنچا، بڑی مہربانی. ضرور اس پہ ہم جعفری صاحب کا جو ہے موقف لیں گے. جی اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہیلو وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی ہیلو میں برمنگھم سے بول رہا ہوں. یہ جنرل مشرف کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خبروں میں آیا ہے میڈیا میں کہ سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں پاکستانیوں نے بڑا جشن منایا ہے، اینڈ ویری رائٹلی سو. تو یہ جنرل مشرف صاحب نے جب یہاں آل پاکستان یہ مسلم لیگ بنائی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو بھی اسٹیپ لیے تھے سارے سپریم کورٹ نے انڈورس کیے تھے، انکلوڈنگ 12 اکتوبر کو، یا جو PCA لگائی وہ ججز کو کیا. تو یہ دیور آل انڈورسڈ بائی سپریم کورٹ. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک یہ کوئی اس طرح ملی بھگت ہے. یہ وہ ایسی ان کو انٹریپ کیا گیا ہے، اور وہ آئی تھنک از اے ویری سنسیئر مین، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں. اینڈ آئی ہوپ ہی فریڈ اینڈ دوبارہ پاکستان کی. ٹھیک، نام بتا دیجیے اپنا. ہیلو جی نام بتا دیجیے اپنا. ڈاکٹر اعجاز برمنگھم سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر اعجاز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کال کیا، آپ نے اپنا موقف جو ہے بیان کیا ہمارے درمیان. اگلے کالر ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. 1-2 سوال ہیں اگر آپ ان کی رہنمائی فرما دیں. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ بھائی جان پاکستان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل. یہ کویشچن جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب میں تو مہمان سے لے کے دوں گا. میں اپنا خیال جو ہے وہ آپ کو ضرور کوشش کروں گا بتا دوں.
اگلے کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے جی؟ میں اسلم بول رہا ہوں لندن سے جناب. اسلم صاحب کیا فرمائیے گا سر؟ جی آپ کے ٹاپک پہ مجھے بات کرنی تھی. جی فرمائیے. دیکھیے ایشوز پہ بات کریں. جس وقت مشرف صاحب آئے تھے اس وقت پاکستان کی اکانومی کیا تھی, اس وقت پاکستان کے ریزروز کیا تھے, اور جس حالت میں جب انہوں نے وہ سنبھالا حکومت 9/11 جب ہوا اس وقت جو پوزیشن تھی, جو بھی ان کا ڈیسیجن تھا وہ پاکستان بچانے کے لیے تھا. اور اس کے بعد جب تک وہ رہے 8 سال تک, آپ اس وقت کی اکانومی دیکھیں, اس وقت کی گروتھ دیکھیں, اس وقت کے یعنی 60 سال کے قرضے وہیں کے وہیں رہے. انہوں نے IMF سے قرضہ لینے سے انکار کر دیا, اور اس کے بعد جب ان کو ہٹا کے اور انہیں الیکشن نہ لڑنے کے لیے ان پہ یہ کیسز بنائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 5 سال میں جو پاکستان کی اکنامکلی تباہی کی, کہ جو قرضے آپ کے 60 سال میں کے تھے وہ انہوں نے 5 سال میں ڈبل کر دیے. اسلم صاحب پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا پرویز مشرف صاحب کے دور میں IMF سے کوئی قرضہ نہیں لیا گیا؟ کیا پاکستان IMF کے قرضے کے تلے دبا ہوا نہیں تھا پرویز مشرف کے دور میں؟ نہیں, دیکھیے میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں, جو 60 سال کے قرضے تھے. دیکھیے اکانومی کیسے ورک کرتی ہے. آپ ایک جیسے گھر ہوتا ہے اسی طرح گورنمنٹ جو ہوتی ہے, جو ملک ہوتے ہیں وہ ٹیکس سے ان کے وہ انکم ہوتی ہے جس سے وہ ملک چلاتے ہیں. جب آپ کا قرضہ ٹوٹل انٹرنل ایکسٹرنل $60 بلین تھا تو وہ قرضے بھی دے رہے تھے. انہوں نے آج آپ کے قرضے جو ہیں 130 بلین سے زیادہ ہو گئے. آپ کی انکم جو ہے, جب آپ کی گروتھ 6 to 7% تھی, آج 3% پہ آپ کی انکم آدھی ہو گئی, آپ کے قرضے ڈبل ہو گئے. آپ مجھے بتائیے, ایک آدمی جس کے گھر میں انکم 1000 پاؤنڈ ہو اور اس کے آؤٹ گوئنگ جو ہیں ایکسپینسز 2000 پاؤنڈ ہو, وہ گھر کتنے دن چل سکتا ہے؟ ٹھیک جی, شکریہ اسلم صاحب آپ کے موقف کا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. بتاؤ بھائی, میں 1-2 پوائنٹ میرے چھوٹے سے رہ گئے تھے. احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد صاحب. کہ IMF سے یہ جو قرضہ لیتے ہیں ابھی 55 کروڑ کے ڈالر کی لینی, انہوں نے ایک قسط آخری جو ہے, جو پہلی حکومت گئی 5 سال میں جتنے قرضے انہوں نے لیے, میرے خیال 65 سال میں کسی نے نہیں لیے. اتنا ملک جو نیچے گیا, اگر ان لوگوں کے اکاؤنٹ چیک کریں, پیپل پارٹی کے صدر صاحب کے جو یہ اپنا سوئٹزرلینڈ میں پیسہ تھا, اگر وہی واپس چلا جاتا تو میرے خیال قرض لینے کی ضرورت نہ پڑتی. ٹھیک ہے جی. اب کالر جو ہے ان کو تھوڑا سا جعفری صاحب سے گفتگو کر لیں, پھر اس کے بعد کالر جو ہے ان سے بات کرتے ہیں. جعفری صاحب, ایک اہم ترین سوال اور ایک اہم ترین جو ٹچی بات ہے میرے کالر کر کے گئے کہ جی ایک کیس 11 سال قید, 4 کیس 4 ماہ اور کیس فارغ. آپ نہ بھی کہتے تو میں آپ سے خود ریکویسٹ کر کے ان کالر کی بات کا جواب دینے کے لیے بڑا بے چین بیٹھا تھا. 11 سال زرداری صاحب نے جیل کاٹی ہے, ٹھیک ہے جی. اس 11 سال کے بعد 5 سال کے مزے بھی انہوں نے لوٹے. پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا انہوں نے, بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا. سر وہ مزے لوٹے نہ لوٹے, میری عرض سن لیں پوری, میری پوری عرض سن لیں. نہ لوٹے, وہ بے نظیر کی جو ہے وہ قتل ہوئی, اس کے بعد ان کو موقع ملنا نہ ملنا, وہ سب کو پتہ ہے کہ بے نظیر کے قتل کے پیچھے بھی ہاتھ کس کا تھا. سر دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ 11 سال کی قید کاٹو تو 5 سال آپ کو حکومت دیں گے. یہ آپ کہنے کا یہ مقصد ہے؟ تو یہ جو کالر نہیں, ایسا کوئی مقصد نہیں. تو 11 سال, وہ سوال یہ ہے کہ 11 سال قید ایک طرف ایک کیس پہ, جی بالکل 4 کیس ہیں, میں سر اسی طرف آ رہا ہوں. اگر آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. وہ آپ نے 5 سال نہیں, کی انہوں نے اس بات, سر میں پہلے ان کو انہوں نے ایڈوانس میں دے دی تھی. میری پوری بات آپ کو کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ کو شاید میں نے تمہید کیوں باندھی ہے اس چیز کی کہ ڈیورنگ دا الیکشن ٹائم سب نے دیکھا ہم زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, ٹھیک, ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, ہم بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے. آج رائیونڈ کے اندر زرداری صاحب کا بیریا ٹاؤن کے اندر جو گھر ہے, جو ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض نے بنا کے دیا ہے, وہ اس کے اندر 110 انچ کی سکرین لگی ہے, صرف LED 4G, ٹھیک ہے, اس کے اندر صرف وہ سکرین لگی ہے. میرا اب سوال یہ ہے, جو میرے بھائی نے سلاؤ سے کال کی تھی کہ جی 11 سال قید کاٹی اور جناب وہ نہیں نکلے. اسی جج کے حوالے سے, چیف جسٹس کے, ان کو بھی میں بیچ میں ایڈ کرتا جاؤں, انہوں نے ہی زرداری صاحب کو سزا دی تھی, ٹھیک ہے.
انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ تیارہ کیس میں انہوں نے ہی نواز شریف کو سزا دی تھی، پھر انہیں ہی شرف حاصل ہوا کہ پی سی او جج بھی یہ بن کے آئے، اور انہوں نے ہی جب مشرف صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا تو مشرف صاحب میں اور زرداری صاحب کے کیسز میں زمین آسمان کا فرق تھا. کہ زرداری صاحب پہ جو کیسز تھے وہ کورٹوں میں آج تک چل رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ، پوری دنیا کو پتہ ہے. سوئس ایک وزیر اعظم انہوں نے گھر بھیجنا قبول کر لیا، پر سوئس کورٹوں کو انہوں نے لیٹر لکھنے قبول نہیں کیے. مشرف صاحب خود آ کے سب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ جو ہے نکالو. مشرف صاحب نے دفعہ کسی سوئس کورٹ کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی فلسطین کی کورٹ کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی دبئی کے کورٹ کو لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. نہ مشرف صاحب کے دور میں کوئی وزیر اعظم گھر گیا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اگر یہ کمپیئر کریں، میں ایک کام غلط کروں اور میں کہوں جی عطا صاحب آپ نے ایک سفر آدھے گھنٹے میں ختم کیا، میں 2 گھنٹے میں کیوں آیا ہوں؟ تو یہ میرا خیال میری کم عقلی ہے. پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے، اب آپ کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اب آپ کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں، تو اب آپ جو ہے ہم بات سنیں، اب آزاد گالیاں دیکھیں، بات سنیں. اچھا مانتے ہیں ویسے آزاد عدلیہ ہے، عدلیہ ٹھیک ہے، عدلیہ آزاد ایک حوالے سے ہے. اگر عدلیہ آزاد مشرف صاحب کو چھوڑنے کے بعد نہیں عدلیہ دیکھیں جی، میں آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اسی بات پہ چیختا تھا کہ عدلیہ اگر آزاد تھی تو مہران بینک سکینڈل ابھی تک کیوں نہیں کھلا؟ صرف مشرف صاحب ہی کورٹ میں کیوں آئے ہیں، یا زرداری صاحب ہی کورٹ میں کیوں آتے ہیں، یا یوسف رضا گیلانی کیوں گھر جاتا ہے؟ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کا کیس آج تک کیوں نہیں کھلتا؟ اس کے بعد جناب آپ کا دوبارہ جو ہے یہ چرچ پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے کیسز کیوں نہیں کھلتے؟ بات صرف اتنی ہے کہ پولیٹیسائز کیس دیکھیں، دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے میں پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ اگر مشرف صاحب پہ صرف کس لیے کیس تھا، غازی عبدالرشید کے قتل کا، کہ ہی واز اے پریزیڈنٹ، تو پھر عمران خان صاحب صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، زرداری صاحب جو تھے مین تھے، نواز شریف صاحب اب موجودہ پرائم منسٹر ہیں. اگر آج پاکستان میں جتنے لوگ مر رہے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، کیا ان سب کا پرچہ جو ہے اٹھا کے پرائم منسٹر پہ اور مگر سر وہ سر لال مسجد کو آپ ڈرون اٹیکس کے ساتھ، اور وہ جو ڈرون اٹیکس پہ بھی آپ 4 نومبر کی پارلیمنٹ میں، سر میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، 4 نومبر کی پارلیمنٹ میں عمران خان کی خود تقریر آن دا ریکارڈ موجود ہے، جس میں اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم نے مشرف سے بات کی تھی اور مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے صرف سویلینز کی اجازت دی تھی، ڈرون کی اٹیک کی اجازت نہیں دی تھی، صرف سویلینز کی. یہ آن دا ریکارڈ قومی اسمبلی میں 4 نومبر کی عمران خان کی اپنی تقریر ہے. اب اگر اس کے بعد بھی یہ واویلا مچاتے رہیں کہ ڈرون کی اجازت ان کے دور میں ملی تھی، تو پھر میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ پھر 90 عدلیہ اگر آزاد ہے تو 92 سے جب شمسی بیس امریکن کے والے کی گئی تھی نواز شریف دور میں، عدلیہ آزاد نہیں سر. عدلیہ ذہنی آزاد نہیں ہے، عدلیہ صرف جن لوگوں کے لیے آزاد ہے ان لوگوں کے لیے آزاد ہے، آپ کے لیے امراء جاتی کے لیے آزاد ہے، پٹواریوں کے لیے آزاد ہے. سر آپ کے لیے آزاد ہے؟ نہیں، ہمارے لیے کہاں آزاد ہے، ہم نے تو مارچ سے لے کے ابھی تک کیس اس کا مطلب عدلیہ نے جو فیصلہ کیا آپ کو رہائی، سر عدلیہ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں فیصلہ کرنے کے لیے. کیس جب جھوٹے ہیں، گواہی نہیں آئے سامنے، ہم نے تو اپنے آپ کو سامنے رکھا ہوا آج تک. یہ آپ کا موقف ہے، ہمارے درمیان کالر موجود ہیں، ان سے بات ہم نے تو آج تک اپنے آپ کو سامنے رکھا ہوا ہے. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی فرمائیے کیا کہیں گی. جی میں نے یہ کہنا تھا، اعتزاز حسن نے میڈیا پہ بیٹھ کے بات کی، تو میڈیا پہ ہم بھی اپنا حق رکھتے ہیں اس کی بات کا جواب دینے کا. آپ غصہ نہ کرنا. اس نے بولا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، کر کے اس نے یہ جوکر بنا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، جوکر بن کے اس نے عوام کو بیوقوف بنایا. ہمارے ملک کا حال کیا کر دیا، مٹی پلیل کر دی ملک کی. ٹھیک ہے جی، آپ کا موقف ہے بالکل ٹھیک ہے. اعتزاز حسن پہ تنقید جو ہے وہ آپ کا حق ہے. جی اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں حسن بات کر رہا ہوں لندن سے. حسن صاحب فرمائیے گا جناب. نہیں بس میں آپ کا ایسی چینل چینج کر رہا تھا، تو آپ کا پروگرام دیکھا میں نے، کافی اچھا لگا. تو آپ لوگ باتیں کافی چیزوں کی کر رہے ہیں کہ ہسٹری میں یہ ہوا، 11 سال اکانومی، یہ وہ چیزیں. بات ساری یہ ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے 2011 تک کراچی میں ٹائم گزارا ہے. تو بس میں یعنی کہ ایک آن گراؤنڈ جو فیکٹس ہیں اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو مشرف کا ٹائم تھا وہ بیسٹ ٹائم تھا. اب کوئی بھی لے لیں، آپ پاسٹ لے لیں، فیوچر لے لیں، جو 16-17 کروڑ کی آبادی ہے ان میں سے میرا نہیں خیال کہ سوائے 1-2 لاکھ لوگوں کے علاوہ ان لوگوں کو ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے، یا ہماری فارن پالیسی کون ہے، یا امریکہ کا پریزیڈنٹ کون ہے. ان کو صرف یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ وہ صبح اپنے دفتر جائیں یا شام میں جو بھی آئیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور ان کی ایک مناسب سی انکم ہو، اور ان کو یہ سب دہشت گردی اور ان سب چیزوں کے خطرات نہ ہوں. تو ان چیزوں کو، سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشرف کا ٹائم تھا وہ بیسٹ ٹائم تھا. میں نے اس سے پہلے کا بھی ٹائم دیکھا ہے، بعد کا بھی ٹائم دیکھا ہے. بینگ نارمل پاکستانی، بینگ اسٹوڈنٹ، اس ٹائم پہ میں نے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بیسٹ ترین وقت ہے وہ مشرف کا وقت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن صاحب آپ کی کال کا، آپ کا موقف ہم تک پہنچا. ہمارے میں اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی
ہیلو، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو جو ہے بند کریں تاکہ ہم بہتر طریقے سے بات کر سکیں. جی ہمارے میں اگلے کالر ہیں جی ابھی. ہیلو جی السلام علیکم. کالر چلے گئے ہیں, اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے جی؟ بھائی جان ابھی جو آپ کے مہمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی ان کی بھی خدمت السلام علیکم. اعتزاز احسن اور دوسرے رحمان ملک صاحب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی تھی, تو کیا یہ جو ہے یہ قل هو اللہ احد یہ سنا سکتے ہیں؟ ان کو فرمائیں کہ یہ بھی ہمت کریں اور مہربانی فرمائیں یہ بھی سنا دیں تو ان کی مہربانی ہوگی. اللہ ٹھیک ہے جی, اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو, اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں راجہ طلعت بول رہا ہوں لندن سے. ایسا کیا فرمائیے گا جناب؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف کا جو دور تھا, میں پاکستان جاتا رہا اس دور میں جی, اور وہ بیسٹ دور تھا مشرف کا. تو عوام بھی چاہتی تھی کہ مشرف واپس آئیں, لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی ہے. جو ان کو ایڈوائزر تھے, جو پہلی دفعہ جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان اور نہیں گئے, وہ ان کی لائف کی ایک مسٹیک ہوئی ہے میرے حساب سے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے جی. ہمارے درمیان وقت جو ہے وہ بہت محدود رہ چکا ہے. آپ تمام کالرز کا جنہوں نے کال کی اپنے اپنے موقف پیش کیا, کسی کا اتفاق کرنا جو ہے ضروری نہیں. آپ ایک دوسرے کی باتوں سے اتفاق کر سکتے ہیں اور نہ بھی کر سکتے ہیں. آخر میں اگر 30 سیکنڈ میں اگر آپ پلیز اس کو وائنڈ اپ کریں. مجھے وہ یہ جو بیت اللہ مسعود کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کا موقف جو ہے وہ لینا میں بھول گیا ہوں. مجھے بتائیں بیت اللہ مسعود جو ہے وہ شہید ہے آپ کی نظر میں؟ سر میرے پارٹی کی نظر میں نہیں جی, میں تو دہشت گرد کو کبھی بھی شہید نہیں کہوں گا. جو عالم اسلام کے خلاف کام کرے, دین نبوی کے خلاف کام کرے, سنت نبوی کے خلاف کام کرے اور کسی کلمہ گو کو ناحق قتل کرے, میں تو اسے کبھی شہید نہیں کہہ سکتا, دہشت گرد ضرور کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ محترم سید علی حیدر جعفری صاحب آپ کا, جو کہ آل پاکستان مسلم لیگ UK کے نائب صدر ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام کالرز کا بہت بہت شکریہ. جو مشرف صاحب کے حوالے سے ہمارے کالر جو ہیں انہوں نے ایک بات کی, اس بات کو کوٹ کرتا چلوں, بہت بڑا سوالیہ نشان. اس کا جواب جو آج آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایک کیس زرداری صاحب پر 11 سال قید اور 4 کیسز مشرف صاحب پر, جو کہ 4 ماہ میں وہ کیسز جو ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ گئے ہیں اور ان کی رہائی ہو گئی. اور دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی کہ امریکہ اگر کتے کو بھی مارے گا تو میں اس کو شہید کہوں گا. ہمارے درمیان کچھ کالر جو ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت باتیں کی. اس پہ میں آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ پلیز قرآن کریم کی روشنی میں, کیونکہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں اور قرآن کریم کی ہی روشنی میں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, قرآن کریم کی روشنی میں شہید کا رتبہ کیا ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو اس طرح کے بیانات دے کر لوگوں کی دل آزاری کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.